جب آپ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ساری تعریفیں، سارا شکر، ساری احسان مندی، ساری فرما برداری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو بہت ہی مہربان، بہت ہی رحیم ہے، مہربان ہے، اور یہ مہربانی صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، پوری مخلوق کے لیے۔ اگر اس چیز کو ہم سمجھ جائیں کہ یہ رحمان اور رحیم کا مطلب کیا ہے، اور الحمدللہ رب العالمین تمام جہانوں کے لیے، تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے اور جو ساری جہانوں کا مالک ہے، ہر چیز کا خالق، مالک، رب، رب پالنے والا وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں، سارا شکر، ساری احسان مندی، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ تو یہ اس کو سمجھ جائیں گے، جب ہم سورہ فاتحہ کو سمجھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو قرآن انشاءاللہ آپ کو آسان ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں بہت مہربان ہوں، میری رحمت ہر ایک کے لیے، اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں نا۔ یہ مسلمانوں کے علاوہ پوری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ جس کا جو ہے وہ مظہر کیا ہے، جس کی نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں کو بھی کھانا دے رہا ہے، ان کو بھی پانی دے رہا ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ساری سہولتیں دی ہوئی ہیں، کیونکہ زندگی جو ہے، دنیا جو ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی جو ہے نا، وہ ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا کہ آپ غلطی کرتے ہیں، اسی ٹائم آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے، لیکن زندگی میں، دنیا میں کسی کا کوئی حساب نہیں ہو رہا، جو چھوٹی موٹی سزا ملتی ہے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے قرآن میں کہ جو آخرت کا عذاب ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ جو چھوٹے موٹے مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ عبرت پکڑنے، باقی اصل بات یہ تھی جس پہ ہم تھے کہ یہ دعا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سمجھ لو کہ روز جزا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ روز جزا کا مالک ہے، یوم الدین، کہ قیامت کے دن حساب کتاب لینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا، اس کا ہمیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے حساب لے گا، اور قیامت آئے گی اور دنیا ختم ہو جائے گی، پھر ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا اور ہم سے حساب لے گا۔ پھر ہم پھر آگے اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے یہ بول دیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اس میں دوسروں کا انکار کرنا ضروری نہیں ہے، یہ اس میں اسی جملے میں انکار ہے دوسری ہر چیز کا، ہر خدا کا، ہر جو مخلوق ہے، کہ کوئی بھی مخلوق جو ہے نا ہم اس کی نہیں عبادت کرتے، یا اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے صرف مدد مانگیں گے، اور تجھی سے مانگتے ہیں اور تجھی سے مانگا کریں گے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کریں گے اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، اور تجھی سے مدد مانگیں گے اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگا کریں گے، مانگتے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، انبیاء، صالحین کے راستے پر، اپنے نیک بندوں کے راستے پر۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، کہ ان کے راستے پر مت چلانا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا، جو قومیں تو نے تباہ کر دیں، جو شروع سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آئے گی کہ ہم نے کس چیز سے پناہ مانگی اور کس چیز کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، کہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پہ تو نے انعام کیا، اور ان کے راستے پر مت چلانا جن پر تو نے غضب ناک ہوا، تیرا غضب نازل ہوا، اور جن کو تو نے تباہ کر دیا۔ وہ ساری قومیں، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم، وہ تو خیر بچ گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ مطلب یہ جو قوم اللہ تعالیٰ نے جن کو عذاب دیا، جن کو تباہ کیا، کسی کو کڑک سے، کسی کو آندھی سے، تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ فاتحہ میں سمجھا دی۔ اس کے بعد ہم کہتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کے راستے پر مت چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا یا جو راستے سے بھٹک گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ مطلب ہم پھر آگے سے یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اب ہم جب قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہ دعا مانگ لی ہم نے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ اس کتاب پر شک مت کرنا۔ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی نا. اب جب تم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کر لی تو پھر اس کتاب میں شک نہیں کرنا. یہ کتاب جو ہے یہ ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہے. یہ شک والی کتاب نہیں ہے، نہ ہی اس پہ شک کرنا. اگر شک کرو گے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. سب سے پہلا اصول ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، ایک تو اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کا اکرام، اس کا جو عزت ہے وہ اپنے دل میں جب تک آپ نہیں رکھو گے، جب تک اس کو نہیں سمجھو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی اتنی عزت کرنی ہے اور اس کی ہر بات کو ایسے لینا ہے کہ سر آنکھوں پہ، اور اس کو اہمیت دینی ہے. اور اس کو اگر اس پہ شک کیا تو پھر آپ کو ہدایت نہیں مل سکتی. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ہدایت کس کو ملے گی؟ یہ کتاب جو ہے ہدایت کس کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین. یہ کتاب اس بندے کے ہدایت ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے گناہ گار کو ہدایت نہیں ملے گی. جو بھی انسان اس سے ہدایت لینا چاہے گا، اللہ کا خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا، تو اس کو پڑھنے کے بعد متقی بن جائے گا. اگر متقی نہیں ہے تو ہدی للمتقین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو بندہ پڑھنا شروع کرے اور اگر وہ متقی نہیں ہے تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور متقین اس کو پڑھنے کے بعد بن جاتا ہے، بندہ متقی بن جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب یہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پڑھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنا، اور اللہ تعالیٰ کو ویسے ماننا جیسے اللہ تعالیٰ کو ماننے کا حق ہے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. اگر ہم اس پہ شک کریں گے پھر ہمیں ہدایت نہیں ملے گی. اور اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کتاب کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. صرف پڑھنا اور سمجھنا کافی نہیں ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، کسی کو تنگ نہیں کرنا، کسی کے لیے مشکل نہیں پیدا کرنی، کسی کو پریشان نہیں کرنا. یہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ. اور متقی کی نشانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ متقی وہ ہے جو گناہوں سے جتنا سب سے زیادہ پرہیز کرتا ہے، جو پرہیزگار ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے. اور پھر اگر نیک کام کرتا ہے تو نیکی پہ اکڑتا نہیں ہے، اس میں تکبر پیدا نہیں ہوتا. نیکی کرنے کے بعد اس میں عاجزی اور بڑھ جاتی ہے. نیک اور متقی انسان کی نشانی ہے.